بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فتح المعین صفحہ نمبر 13 ہے۔ وثانیہا غسل ظاہر وجہہ لآیتی فاغسلوا وجوہکم، اور وضو کا دوسرا فرض ہے اس کے چہرے کے ظاہر کا دھونا، فاغسلوا وجوہکم والی آیت کی وجہ سے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھوؤ۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے۔ وہوا طولاً، اور چہرہ لمبائی میں، ما بین منابت شعر راسہ غالباً وتحت منتہی لحییہ، سر کے غالباً بال اگنے کی جگہوں اور اس کے دونوں جبڑوں کے ختم ہونے کی جگہ کے نیچے کے درمیان ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی جہاں پہ اکثر اور عام طور پہ سر کے بال اگتے ہیں، وہاں سے شروع ہو کر نیچے تھوڑی تک جو ہے چہرہ ہے۔ تھوڑی کا جو نچلا حصہ ہے، تھوڑی جس کو منتہی اللحیین کہتے ہیں، لحیون یعنی جبڑا، دونوں جبڑوں کا منتہا یعنی جائے انتہا، جہاں پہ دونوں جبڑے ختم ہوتے ہیں اور ملتے ہیں، اس جگہ کو تھوڑی کہتے ہیں اردو میں۔ تو تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی کے نیچے جہاں پہ نرم حصہ ہے وہ چہرے میں داخل نہیں ہے۔ جس طرح سر کے بال اگنے اکثر اور عام طور پہ جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں تو وہ جگہ چہرے میں داخل نہیں ہے، تو اوپر وہاں سے لے کر تو نیچے تھوڑی کے نچلے حصے تک یہ چہرہ ہے پورا، لیکن تھوڑی کا نچلا حصہ جو نرم حصہ ہے وہ چہرے میں داخل نہیں ہے، تھوڑی چہرے میں داخل ہے۔ یہ لحیہ ہی فرمایا، لحیون تثنیہ ہے، لحیانی لحیینی، یہ حالت جری میں ہے لیکن ہی ضمیر کی طرف جو ہے مضاف ہے، اس لیے اضافت کی وجہ سے انہوں نے اعرابی کی دیا۔ فرماتے ہیں بفتح اللام، لحیہ ہی ہے لام کے فتحے کے ساتھ، فہوا من الوجہ، لہذا وہ چہرے سے ہے، یعنی منتہا لحیہ ہی جو ہے یعنی دونوں جبڑوں کے ملنے کی جگہ، ذقن جس کو عربی میں کہتے ہیں تھوڑی، وہ چہرے سے ہے، دون ما تحتہ، نہ کہ وہ جو منتہا لحیین کے نیچے ہے وہ چہرے سے نہیں ہے، والشعر النابت علی ما تحتہ، اور نہ وہ بال جو اس پر اگے ہیں ہوں جو منتہا لحیین کے نیچے ہے، وہ بال بھی چہرے میں داخل نہیں ہے۔ وعرضاً، اور چوڑائی میں چہرہ کیا ہے، کتنا بڑا ہے؟ فرماتے ہیں ما بین اذنیہ، اس کے دونوں کانوں کے درمیان ہے، یہ اتنا بڑا چہرہ ہے جس کا دھونا فرض ہے۔ اب مزید تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ویجب غسل شعر الوجہ، اور چہرے کے بالوں کا دھونا واجب ہے۔ اب چہرے کے بال کون کون سے ہیں بتا رہے ہیں، من حدبن یعنی پلکوں کے بال، وحاجبن اور بھاؤں، وشاربن اور مونچھ، وعنفقتن اور بچی، نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان جو تھوڑے سے بال ہوتے ہیں اس کو بچی داڑھی کہتے ہیں، جیسا کہ فیروز اللغات میں ہے بچی۔ لحیتن، اور داڑھی، لحیتن ان بالوں کو کہتے ہیں جو ذقن پر اگتے ہیں یعنی تھوڑی پر اگتے ہیں، وہی ما نبت علی الذقن، اور لحیہ وہ بال ہیں جو ذقن یعنی تھوڑی پر اگے۔ تھوڑی کیا ہے، ذقن کیا ہے، وہوا مجتمع اللحیین، اور ذقن دونوں جبڑوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ وعذار، اور ازار یہ بھی جو ہے چہرے کی حد میں ہے، چہرے میں داخل ہے۔ وہوا ما نبت علی العظم المحاذی للاذن، اور ازار وہ بال ہیں جو اس ہڈی پر اگے، المحاذی للاذن جو کان کے سامنے ہے، کان کے محاذی ہے، اس ہڈی پر جو بال اگیں وہ ازار ہے۔ وعارض، اور عارض کون سے بال ہیں، وہوا من حط عنہ، عارض وہ بال ہیں جو ازار سے نیچے ہوں، ازار سے نیچے اترے ہوں، یعنی ازار اور لحیتن کے درمیان جو بال ہیں وہ عارض ہیں۔ وہوا من حط عنہ الی، اگلے صفحہ پر ہے، صفحہ نمبر 14 پر، اللحیتی جو ازار سے نیچے ہوں بال اور لحیہ تک جائیں، یہ جو ہے عارض کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْوَجْهِ حُمْرَةُ الشَّفَتَيْن،
اور چہرے ہی سے ہے دونوں ہونٹوں کی سرخی۔ و موضع الغمم، اور موضع غمم، موضع غمم کیا ہے؟ وہوا ما ینبت علیہ الشعر من الجبہتی، موضع غمم پیشانی سے وہ حصہ ہے جس پر بال اگیں۔ پیشانی چہرے میں داخل ہے، لہٰذا پیشانی پر بال اگے تو وہ بال بھی چہرے میں داخل ہیں اور ان کا دھونا بھی فرض ہے۔ دونا محل تحذیف، نہ کہ تہذیف کی جگہ۔ تحذیف یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے حذف کرنا۔ پیشانی کو چوڑا کرنے کے لیے پیشانی کے دائیں بائیں کے حصے کے کچھ لوگ جو ہے بال حذف کیا کرتے تھے تاکہ پیشانی چوڑی لگے، چہرہ سر بڑا لگے، تو ان بالوں کو محل تہذیف کہا جاتا ہے جہاں پر کچھ بال حذف کیے جاتے ہیں بناؤ سنگار کے طور پہ، وہ چہرے میں داخل نہیں ہے علی الاصح، قول اصح پر۔ اور محل تہذیف کیا ہے؟ وہوا ما نبت علیہ الشعر الخفیف، اور محل تہذیف وہ جگہ ہے جس پر ہلکے بال اگے ہوں، بین ابتدائی العذار والنزعاتی، عذار کی ابتدا اور نزعہ کے درمیان۔ نزعتن یا نزعتن اس سفیدی کو کہتے ہیں جو سر کی دونوں طرف دو سفیدیاں ہوتی ہیں، نزعتان یا نزعتین، جو سر کے دونوں طرف جو ہے دائیں بائیں جہاں اس کے بال نہیں ہوتے وہ ہوتی ہیں، اور یہ دونوں سفیدیاں سر کے اگلے چوتھائی حصے کو تقریباً کم و بیش ڈھانپتی ہے۔ سر کا اگلا چوتھائی حصہ جسے ناسیہ کہتے ہیں، جب وہاں کے بال جھڑ جائیں تو اسے موضع صلاع کہتے ہیں۔ تو موضع صلاع کو دائیں بائیں جو سفیدیاں ڈھانکتی ہیں ان سفیدیوں کو النزعتان والنزعتین کہتے ہیں، زا کے زبر کے ساتھ بھی اور جزم کے ساتھ، دونوں لغت ہے۔ تو اسی تثنیہ کا واحد ہے والنزعتی۔ اور محل تہذیف وہ جگہ ہے جس پر ہلکے بال اگے ہوں، عذار کی ابتدا اور نزعہ کے درمیان۔ عذار کون سے بال ہیں؟ جو کان کے سامنے والی ہڈی پر اگے ہوں، تو اس کے اور نزعہ کے درمیان جو بال ہیں وہ محل تہذیب، وہ نزعہ کے درمیان جو جگہ ہے وہ محل تہذیب ہے جہاں پہ ہلکے بال اگتے ہیں اور وہ چہرے میں شامل نہیں ہے۔ ودونا وتد الاذن، اور نہ ہی کان کی کھوٹی، کان کی کھوٹی یعنی کان کے سوراخ کے قریب اور چہرے کے درمیان ایک ابری ہوئی نرم ہڈی ہے، اسی کو وتد الاذن یا وتید الاذن کہتے ہیں، دونوں لغتیں ہیں۔ نہ کہ کان کی کھوٹی، یہ بھی چہرے میں داخل نہیں۔ والنزعتین، اور نہ ہی نزعتین، یہ بھی چہرے میں داخل نہیں۔ نزعتین کیا ہے؟ وہما بیاضانی، وہ دونوں سفیدیاں ہیں، دو سفیدیاں ہیں، یکتنفانی ناسیتا، جو ناسیہ کو گھیرتی ہیں۔ ناسیہ سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں، سر کے اگلے تقریباً چوتھائی حصے کو ناسیہ کہتے ہیں۔ وموضع الصلع، اور نہ ہی موضع صلع، یہ بھی چہرے میں داخل نہیں ہے۔ الصلع یعنی سر کے اگلے حصے کے بالوں کا جھڑنا، یہ مصدر ہے۔ وموضع الصلع، اور نہ ہی موضع صلع، وہ بھی چہرے میں داخل نہیں ہے۔ وہوا ما بینہما، اور موضع صلع وہ جگہ ہے بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی نزعتین کے درمیان ہے۔ کب نزعتین کے درمیان کی جگہ کو موضع صلع کہتے ہیں؟ اذا انحسر عنہ الشعر، جب اس سے بال جھڑ جائیں، بال جھڑ جائیں تو وہ موضع صلع ہے، ورنہ اسے ناسیہ بھی کہتے ہیں۔ وَيُسَنُّ غسل كل ما قیل انہ لیس من الوجہ، اور سنت ہے ہر اس حصے کا دھونا، ہر اس چیز کا دھونا قیل انہ لیس من الوجہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چہرے کا حصہ نہیں ہے۔ وَيَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ وَبَاطِنِ كُلٍّ مِّنَ الشُّعُورِ السَّابِقَةِ، سابقہ بالوں میں سے ہر ایک کے ظاہر و باطن کو دھونا واجب ہے۔ چہرے کے تمام بالوں کو دھونا جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بال چہرے سے ہیں، چہرے کا حصہ ہے، ان کے ظاہر و باطن کا دھونا واجب ہے۔ ظاہر و باطن کا دھونا یعنی ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا واجب ہے، ان کے پیچھے کی چمڑی تک پہنچانا پانی واجب ہے۔ وَإِن كَثُفَ، اگرچہ وہ کثیف ہو، یہ کثوفہ میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے فاعل کی، وہ راجع بصوبے کل ہے۔ گھنے بال ہو، گھنے بھاؤں ہو، یا گھنی پلک ہو، یا گھنی مونچھ ہو، تو بھی ان کا دھونا واجب ہے ظاہر و باطن کا۔ لِنُدْرَةِ الْكَثَافَةِ فِيهَا، ان بالوں میں کثافت کی ندرت کی وجہ سے، یہ بال
عام طور پہ اتنے کثیف نہیں ہوتے کہ اس میں کچھ چھوٹ ملے. لا باطنی کثیفی لحیتن و عارضن، یہ عطف ہے ویجب غسل ظاہری و باطنی، تو یہ ظاہری و باطنی کا عطف ہے، یعنی لا یجب غسل باطنی کثیفی لحیتن و عارضن. یہاں پہ کثیف جو ہے یہ صفت ہے، لحیتن و عارضن یہ دونوں موصوف بنیں گے، ان کی صفت ہے، مگر یہاں اضافت الصفت الی موصوفی ہی ہے. ہم ترجمہ تو صفت موصوف ہی کا کریں گے، تو ہم ترجمہ کریں گے لا باطنی کثیفی لحیتن و عارضن، یعنی واجب نہیں ہے لحیہ اور عارض، گھنے لحیہ اور گھنے عارض کے باطنی حصے کا دھونا. لحیتن اور عارضن ان دونوں کو ملا کر ہم داڑھی کہتے ہیں. تو گھنی داڑھی ہے تو اس کا باطنی وہ حصہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، اندر چھپا ہے، بالوں کی جڑ ہے، جڑوں کے ساتھ والی چمڑی ہے، ان کا دھونا واجب نہیں ہے، کیونکہ اکثر اور عام طور پہ داڑھی گھنی ہوتی ہے، تو اگر اندر تک پانی پہنچانے کو واجب قرار دیا جائے تو اس میں ایک گنا مشقت ہے. اسی لیے شریعت نے اس کو معاف رکھا کہ باقی سارے بالوں کے ظاہر و باطن سب کا دھونا واجب ہے، لیکن گھنی داڑھی کے باطن کا دھونا واجب نہیں ہے، صرف ظاہری حصے پر پانی پہنچانا کافی ہے. والکثیف ما لم تر البشرۃ من خلالہ فی مجلس التخاطب عرفا، اور کثیف ما وہ بال ہیں لم تر البشرۃ کہ چمڑی نظر نہ آئے، چمڑی دیکھی نہ جا سکے، من خلالہ جس کے درمیان سے، فی مجلس التخاطبی ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کی مجلس میں، یعنی ایک دوسرے سے بات کرنے کے دوران داڑھی کے بالوں کے درمیان سے چمڑی نظر نہ آئے تو وہ گھنی داڑھی ہے. لہٰذا ایسی داڑھی کے اوپر ظاہری حصے پر پانی پہنچانا کافی ہے، باطنی حصے کو دھونا واجب نہیں. لیکن اگر دوران گفتگو عرفاً داڑھی کے بالوں کے درمیان سے چمڑی نظر آئے تو اب معاف نہیں ہے، اب باطن تک پانی پہنچانا ضروری ہے. فرماتے ہیں کثیف وہ ہے لم تر البشرۃ من خلالہ فی مجلس التخاطب عرفاً کہ جس کے درمیان سے عرفاً مجلس تخاطب میں چمڑی دیکھی نہ جا سکے. فرماتے ہیں وَيَجِبُ غَسْلُ مَا لَا يَتَحَقَّقُ وَيَجِبُ غَسْلُ مَا لَا يَتَحَقَّقُ غَسْلُ جَمِيعِهِ إِلَّا بِغَسْلِهِ، اور وَيَجِبُ غَسْلُ مَا، اور ان ساری چیزوں کا دھونا واجب ہے، لا يَتَحَقَّقُ غَسْلُ جَمِيعِهِ کہ پورے چہرے کا دھونا یقینی نہ ہو، إِلَّا بِغَسْلِهِ مگر اسی کے دھونے کے ذریعے. ہر اس حصے کا دھونا واجب ہے کہ پورے چہرے کا دھونا یقینی نہ ہو مگر اس حصے کے دھونے کے ذریعے، تو اس کا بھی دھونا واجب ہے. لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ، اس لیے کہ وہ چیز، وہ کام کہ واجب پورا نہ ہو مگر اسی کے ذریعے، تو وہ بھی واجب ہے اگرچہ فی نفسہ ہی وہ واجب نہ ہو. یہ قاعدہ ہے. تو جس طرح گھٹنا اور ناف سطر میں داخل نہیں ہے بلکہ گھٹنے اور ناف کے درمیان کے حصے کو چھپانا واجب ہے، تو جب تک تھوڑا سا گھٹنا اور تھوڑا سا ناف آپ نہیں چھپائیں گے تب تک پورے سطر کا چھپانا یقینی نہیں ہوگا. تو یہاں بھی ما لا یتم الواجب الا بہ واجب کے قبیل سے ہے مسئلہ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.